بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے تمام ناظرین اور سامعین کو محبت بھرا سلام۔ معزز دوستوں، آج ہم شب برات کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ شب برات ماہ شعبان کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات کے ہیں اور برات کے معنی نجات پانے اور بری ہونے کے ہیں۔ چونکہ اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور وہ جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اسے شب برات کہتے ہیں۔ ماہ شعبان اور شب برات کے انگنت فضائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دنوں میں کچھ ایسے خاص فضیلت والے دن، راتیں اور پل رکھے ہیں جن میں کی جانے والی عبادات، وظائف اور دعائیں عام دنوں کی نسبت زیادہ قابل قبول ہوتی ہیں۔ شب برات بھی انہی راتوں میں سے ایک اہم رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نماز مغرب کے بعد 7ویں آسمان سے آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو کر مقررہ فرشتوں کو آئندہ آگے آنے والے پورے سال کے احکامات صادر فرماتے ہیں۔ اس رات اللہ پاک اپنے بندوں کے رزق، زندگی، خوشحالی اور دیگر فیصلے کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر رات اللہ پاک تہجد کے وقت آسمان پر جلوہ افروز فرماتا ہے اور لوگوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی معافی کا طلبگار، لیکن شب برات کو مغرب کے بعد ہی اللہ کے اس اعلان رحمت اور خصوصی کرم کی گھڑیوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس رات ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے۔ جیسے ہی بارگاہ الہی میں بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ پاک اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس رات کی فضیلت میں کئی روایات موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل گئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں اس طرح پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک آسمان کی طرح اٹھا ہوا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ اے عائشہ، شعبان کی 15ویں شب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اپنے بندوں کو بخشتا ہے۔ بنو کلب وہ عربی قبیلہ ہے جن کے پاس بہت زیادہ تعداد میں بکریاں ہوتی تھیں۔ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس حدیث کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک بنو کلب کے بھیڑ بکریوں کے جسم پر موجود ناقابل شمار بالوں کی طرح انگنت لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، جبکہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے گناہ بنو کلب کی تمام بھیڑ بکریوں کے جسم پر موجود بالوں سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ اس شب اپنے فضل اور کرم کی وجہ سے انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ شب برات کی فضیلت میں ایک اور حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے سب اہل ایمان کو بخش دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب برات کی فضیلت کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں قیام کیا کرو، یعنی نماز نفل ادا کیا کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی غروب آفتاب ہوتے ہی آسمانوں پر ظاہر ہوتی ہے اور پھر اللہ پاک پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں، ہے کوئی حاجت یا ضرورت والا
کہ میں اس کی حاجت روائی کروں؟ صبح صادق فجر تک اللہ تعالیٰ یہی فرماتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، سوائے 2 لوگوں کے باقی سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پہلا بغض رکھنے والا، دوسرا وہ شخص جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں؟ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں؟ اس وقت جو شخص سچے دل سے مانگتا ہے اسے اس کی شان کے مطابق ملتا ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک کے، کیونکہ یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی عطا سے محروم رہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں شب یہ ہوتا ہے کہ اس سال جتنے بھی مرنے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں بندوں کے سارے اعمال بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی مقررہ وقت پر اترتی ہے۔ شب برات کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے جن کی تعداد قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، مگر اس رات اللہ مشرک، کیناور، ماں باپ کے نافرمان، قطع تعلق کرنے والے اور شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے، یہ 5 راتوں میں دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، جمعے کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو۔ تمام صحابہ کرام، بزرگان دین اور اولیاء کرام شب برات کی کافی تعظیم کرتے آ رہے ہیں اور اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اکثر علماء نے اس رات کو عبادت کرنا مستحب بتایا ہے۔ آخر میں ہم اس مبارک رات کو کیے جانے والے نیک کاموں کا ذکر کرتے ہیں۔ چونکہ یہ انتہائی فضیلت والی رات ہے، اس لیے اس رات کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں اور اس رات کے ہر پل کو عبادت میں گزار کر اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اس رات نماز عشاء اور صبح نماز فجر باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اس رات بھرپور عبادت کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے، اور اس رات عبادت کے لیے جاگنے کے لیے دن میں آرام کر لینا چاہیے تاکہ رات کو جاگنے میں پریشانی نہ ہو۔ شب برات میں عبادت اور روزے کے لیے اپنے معمول کے کاموں کو اس افضل رات کے لیے ترک کر دینا چاہیے اور خصوصی وقت نکال کر اس رات کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ اس رات سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے مغرب کے بعد قبرستان حاضری یقینی بنانی چاہیے اور تمام امت کے فوت شدگان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ شب برات کی کوئی مخصوص عبادت یا کوئی خاص طریقہ شرط نہیں، اس لیے اس رات انفرادی یا اجتماعی عبادت دونوں کی جا سکتی ہیں، لیکن بدعت اور منکرات سے بچنا چاہیے۔
یہ مبارک رات اللہ پاک رمضان سے پہلے اپنے بندوں کی مغفرت، ان کی اصلاح اور انہیں رمضان کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہونے کے لیے بھیجتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس بار پھر یہ رات نصیب ہو رہی ہے، کیونکہ کئی لوگ ہم میں ایسے تھے جو پچھلی بار ہم میں موجود تھے لیکن اس بار اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر یہ سنہری موقع عطا کیا ہے وہ اسے غنیمت جان کر اسے اپنی بخشش کا ذریعہ بنائیں اور آئندہ اپنے گناہوں سے مکمل پرہیز کا ارادہ کریں اور اپنی تمام حاجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یقین کامل سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ ان کی تمام دعائیں ضرور پوری ہوں گی اور اللہ پاک ان کو خزانہ غیب سے نوازے گا۔ آخر میں آپ سے یہی درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں لازمی یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔